آج ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ آج کل یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ہر جگہ پہ وائرل ہے۔ یہاں تک کہ لوگ جمعے پڑھا رہے ہیں، علماء کرام اس کے خلاف پڑھا رہے ہیں، بہت گرما گرمی ہے۔ تو میرا یہ دل کیا کہ میں بھی اپنی رائے اس کے اندر رکھوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کہاں حد تک ٹھیک ہیں اور کس حد تک ہمیں ان کو سننا چاہیے اور کس حد تک ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ میں نے جب اس کے بارے میں تحقیق کی، میں ایک جگہ جمعہ پڑھنے گیا، ایک عالم کے پیچھے جب ہم نے جمعہ پڑھا تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اس طرح فلاں صحابی کی گستاخی کی۔ ہم نے مختلف لوگوں کو سنا، کسی نے ان کے بارے میں کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے، یہ شخص یہ جہنم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا، اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی۔ اس رافضی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے وہ معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کی۔ یہ صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لمبی لمبی پھینکنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے بعد بھی کم وقت اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ مناظر جھگڑا ہوتا ہے، سمجھ تو لوگوں کو الو بنا رہا ہے بیٹھ کے۔ تو علمی کتابی نہیں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، جس کا کام جس کو وقت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے خلاف بھونکنے کے لیے، تیرا کام یہی ہے۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق چھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلید ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلید ہیں۔ آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی۔ حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے۔ ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود پہ تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا۔ حضرات گرامی کا جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے، لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا۔ مطلب اتنی زیادہ گرما گرمی، میں نے سوچا، میں نے کہا میں بھی سن کے دیکھوں کہ یہ کون ہے، ان کا کیا حساب ہے اور یہ کیا بتاتے ہیں۔ تو جب میں نے اس قسم کی خواہش ظاہر کی تو مجھے کچھ علماء نے کہا کہ آپ اسے نہ سنیے گا، آپ اس کو نہ سنیے گا، وہ آپ کا مائنڈ خراب کر دے گا۔ میں یہ سوچوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مائنڈ خراب کر دے کوئی بندہ۔ ہم بات کریں گے، جو بھی وہ بات کرے گا ہم دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ وہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اگر ہوگا تو ہم عمل کر لیں گے، اگر نہیں ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو مختلف علماء کرام کی رائے یہی تھی کہ نہ سنیں، لیکن میں نے کہا ہم آپ کو بھی سنیں گے، ہم انہیں بھی سنیں گے، جب دونوں کو سنیں گے پھر ان کا کمپیریزن کریں گے۔ جب ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کو سنا تو کچھ اس طرح کی باتیں تھیں جو ہمیں عام علماء کرام نے کبھی نہیں بتائی تھی۔ وہ باتیں یہ تھی کہ جنگ صفین میں کیا ہوا، صحیح طریقے سے جو بتانے کا حق ادا کیا انجینئر محمد علی مرزا نے کیا۔ آج تک ہمیں اس کے بارے میں صحیح طرح نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے واقعہ ہوا، کیسے ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، کیسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو سنی تو ہمیں اس چیز کا اچھے سے پتہ چل گیا۔ اس کے بعد عام لوگوں کو کیا پتا تھا کہ جنگ جمل کیا ہے، جنگ صفین کیا ہے، جنگ نہروان کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا۔ اگر یہ چیزیں ان کی دیکھی جائیں تو اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کی اور ہمیں اچھے سے آگاہ کیا، اس طرح کسی اور عالم نے نہیں کیا۔ اب کچھ دن پہلے ایک میرے دوست نے عمرے پر جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں عمرے کا اچھی طرح بالکل صحیح طریقہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیسے عمرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اتنے پیسے لگا کر جانا ہے اور وہاں جا کر اچھے سے عمرے کا حق ادا نہ کیا جائے اور اچھے سے مسنون طریقے سے نہ کیا جائے عمرہ، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس وجہ سے جب انہوں نے یوٹیوب پر سرچ کیا تو سب سے اچھا جس نے اس کے بارے میں بتایا وہ انجینئر محمد علی مرزا تھے۔ اس کے بعد یہ جو دیوبندی ہیں، سنی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی رٹ لگائی امیر معاویہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ مولا علی وہ صرف صحابی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مولا علی صرف شیعوں کے مولا ہیں۔ ہمیں یہ کس نے بتایا کہ مولا علی ہمارے بھی مولا ہیں، مولا علی پوری امت کے مولا ہیں۔ اگر ہم مولا علی سے، حضرت علی سے محبت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ اسی طرح ہم سب کو یہ تو پتا تھا کہ
کہ عمار کے والدین کو ابو جہل نے مارا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عمار کو کس نے شہید کیا۔ عام لوگوں کو کیسے پتا چلتا کہ خالد بن ولید کیسے صحابی تھے، کیسے با کردار شخصیت کے مالک تھے اور کیسے بہادر آدمی تھے؟ عام لوگوں کو یہ کیسے پتا چلتا کہ عمار بن یاسر کون تھے؟ اس سے پہلے عام لوگوں کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھی۔ سب علماء کرام ان کو یہ بتا کے رکھتے تھے کہ تم لوگ خود قرآن مجید کو نہ پڑھو، تم لوگ خود احادیث کو نہ پڑھو، لیکن ایک فرقہ ایسا تھا جو کہتے تھے اہل حدیث ہیں، کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ان میں بھی کہیں نہ کہیں شخصیت پرستی تھی۔ انجینئر محمد علی مرزا نے ہمیں یہ بتایا کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں۔ ہمیں کہاں پتا تھا کہ یہ ساری حدیث کی کتابیں؟ عام لوگوں کو اس کے بارے میں کیا پتا تھا؟ یہ حدیث کی کتاب ہے۔ اب اس طرح کا ماحول بن گیا ہے کہ جو بھی انجینئر محمد علی مرزا کا فالوورز ہے انہیں سنتا ہے تو انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیسے تحقیق کرنی ہے۔ اب اس طرح کی کہانیاں نہیں رہی۔ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ مولوی بیٹھ جاتے تھے اور کہانیاں سناتے تھے، وہاں ایسا ہوا، یہ ایسا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب جو بات آپ کو کرنی ہے تحقیق کے ساتھ کرنی ہے۔ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ دربار اور یہ بابوں کے آگے مانگنا، بابوں کے آگے جھکنا، بابوں سے مدد مانگنی، ساری چیزوں سے روکا ہمیں انجینئر محمد علی مرزا نے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی محبت کرنی ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اہل بیت سے کس طرح محبت کرنی ہے، اور اگر اہل بیت سے ہم اس طرح کی محبت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہاں، کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہوئے تھے، صحابہ کے بھی آپس میں اختلاف ہوئے، صحابہ اور تابعین کے بھی آپس میں اختلاف ہوئے۔ اس طرح اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی انسان کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کافر ہے، یہ فاجر ہے، یہ قادیانی ہے، یہ بد کردار ہے، تو یہ چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی۔ جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھنی شروع کی، جب سب لوگوں نے یہ بات کی کہ انجینئر محمد علی مرزا ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا، ہم نے سوچا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، اہل سنت کے یا اہل حدیث کے یا شیعوں کے، وہ اس کے رد میں کوئی اس طرح کی قرآن کی آیت بتائیں گے یا حدیث بتائیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے رد میں قرآن تو کیا بتلانا تھا، یہ کیا بتلانا تھا کہ یہ قرآن کو غلط پڑھتا ہے یا حدیث کو غلط پڑھتا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ زانی ہے، یہ فاجر ہے، یہ قادیانی ہے، اس کی بات نہ سنو، یہ فلاں ہے، یہ گستاخ ہے، یہ نبی کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اس نے فلاں صحابی کی گستاخی کی ہے۔ لیکن کسی نے بھی صحیح احادیث سے، صحیح قرآن کی آیت سے ہمیں یہ بات نہیں بتائی کہ انجینئر محمد علی مرزا غلط ہے۔ یہاں بات صرف انجینئر محمد علی مرزا کی نہیں ہے، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم ایک آزاد ہیں، اور دوسرا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سر آنکھوں پر، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں۔ ہمیں مطلب صرف اور صرف قرآن و حدیث سے ہے۔ جو بندہ صحیح بات کرے گا، قرآن و حدیث سے بات کرے گا، ہم اس کی بات کو سنیں گے۔ ہم ایسا بھی نہیں کہہ رہے کہ انجینئر محمد علی مرزا بالکل 100% ٹھیک ہے۔ ہاں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی کچھ باتیں نہیں ٹھیک، لیکن جو باتیں ٹھیک ہیں آپ ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ جو باتیں آپ کو نہیں ٹھیک لگتی، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات اس طرح انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ وہ باتیں چھوڑ دیں، لیکن جو بات وہ صحیح کر رہے ہیں وہ ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اینڈ پہ میں آپ سب کو یہی بتانا چاہوں گا کہ مطلب مقصد ہمارا صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ جو کوئی بات کرے گا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو لا کر کھڑا کر دے گا، چاہے وہ کوئی بابا ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ چاہے کوئی ولی یا کوئی امام ہو، اس کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا تو ہم اس کو رد کر دیں گے۔ اگر یہ کہا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ نے اس طرح کہا، حدیث تو رفع الیدین کی ہے، لیکن ہم حنفی ہیں تو اس وجہ سے ہم حدیث پر عمل نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں چھوڑ کے جو چیز جا رہا ہوں وہ قرآن اور حدیث ہے، اگر تم اس کو تھامے رکھو گے تو تم راہ راست پر ہو، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تم رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو مین مقصد، مین پیورٹی ہمارا قرآن و حدیث ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کو اگر ہم سنیں گے تو وہ بھی اس وجہ سے سنیں گے کہ وہ قرآن و حدیث کی اگر بات کریں گے، اگر وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر بات کریں گے تو ہم ان کی بات کا بھی رد کریں گے۔ جو کوئی عالم، جو کوئی مولوی ہمیں قرآن و حدیث کی بات سنائے گا، ہمیں کسی امام کی، کسی ولی کی، کسی بابے کی کوئی بات نہیں سننی، کیونکہ ہم بابا پرست لوگ نہیں ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے
مسلمان ہیں, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں.